تو آج ہم بات کر رہے ہیں جیفری ایپسٹین کی ان نئی فائلوں کی، اور خاص طور پر پرنس اینڈریو کے بارے میں جو باتیں سامنے آئی ہیں۔ جی، اور ہمارے پاس دو بہت دلچسپ مضامین ہیں، ایک انڈیا ٹوڈے سے اور دوسرا BBC سے۔ بالکل، اور ان دونوں کو ملا کر جو تصویر بنتی ہے وہ کافی پریشان کن ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ کیا نیا سامنے آیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان انکشافات کا آخر مطلب کیا ہے۔ اور یہی بات اسے اتنا اہم بناتی ہے۔ یہ کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے، ہر نئی دستاویز حال میں ایک نیا بھونچال لا رہی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک پرانے سکینڈل کی گرد اڑانا نہیں ہے، یہ اینڈریو کے اپنے بیانات پر، شاہی خاندان کی ساکھ پر اور احتساب کے تصور پر ہی سوال اٹھا رہی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کی دیواریں ایک ایک کر کے گر رہی ہیں، اور آج ہم دیکھیں گے کہ پہلی دیوار کیسے گری، اینڈریو کے اپنے عوامی دفاع کی دیوار۔ آئیے پھر اسی سے شروع کرتے ہیں۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ میں ان نئی ای میلز کا ذکر ہے، اور ان میں جو بات سب سے زیادہ چونکاتی ہے وہ ہے اینڈریو کا اپنی بیٹیوں شہزادی یوجینی اور بیٹرس کی تصاویر جیفری ایپسٹین کو بھیجنا۔ جی، یہ اپنے آپ میں ہی بہت عجیب لگتا ہے۔ یہ عجیب سے کہیں زیادہ ہے۔ یہاں سب سے اہم چیز وقت ہے۔ یہ ای میلز 2010 اور 2011 میں بھیجی گئیں، یعنی ایپسٹین کو۔ سزا ملنے کے بعد؟ جی، سزا ملنے کے 2 سال بعد۔ یاد رہے 2008 میں اسے سزا ہو چکی تھی۔ یہ اینڈریو کے اس پورے بیانیے کی جڑ پر کلہاڑی مارتا ہے کہ اس نے سزا کے بعد ایپسٹین سے رابطے منقطع کر دیے تھے۔ ایک منٹ رکیے، یہ ای میلز کسی پرائیویٹ چھپے ہوئے اکاؤنٹ سے نہیں بھیجی گئیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس کے آفیشیل HRH دی ڈیوک آف یارک یعنی ہز رائل ہائنس کے ای میل ایڈریس سے بھیجی گئیں۔ ایک سزا یافتہ مجرم کے ساتھ رابطے کے لیے شاہی چینل استعمال کرنا، یہ تو ناقابل یقین ہے۔ بالکل، یہ بے فکری یا لاپرواہی نہیں، یہ استحقاق کا احساس ہے۔ وہ صرف چھٹیوں کے کارڈز نہیں بھیج رہا تھا، وہ ایک پیغام بھیج رہا تھا کہ اس کے لیے ایپسٹین کے ساتھ تعلقات معمول کے مطابق ہیں۔ اور ان کی تفصیلات بھی تو دیکھیں۔ ایک کارڈ میں دونوں بہنیں برف میں ہیں، دوسرے میں بیٹرس اسکیئنگ کر رہی ہیں۔ بہت عام سی ذاتی قسم کی تصاویر۔ جی، اور اس پر لکھا ہے اس وقت اور آنے والے سال کے لیے آپ کو بہت ساری خوشیاں مبارک ہوں۔ یہ کسی ایسے شخص کے الفاظ نہیں جو تعلق ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہیں پر وہ مشہور نیوز نائٹ انٹرویو یاد آتا ہے۔ 2019 میں اس نے کہا تھا کہ وہ نیو یارک میں ایپسٹین سے ملنے صرف اس لیے گیا تھا تاکہ اسے بتا سکے کہ ان کا ایک ساتھ نظر آنا نامناسب ہے۔ ہاں، اس نے ایک پوری کہانی بنائی تھی کہ وہ تو ایک ذمہ دار شخص تھا جو اس تعلق کو عزت کے ساتھ ختم کر رہا تھا۔ لیکن یہ ای میلز تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ یہاں صرف یہ بات نہیں کہ اس نے جھوٹ بولا، اہم بات یہ ہے کہ اس نے کس قسم کا جھوٹ بولا۔ اس نے صرف رابطے سے انکار نہیں کیا، اس نے ایک پوری جوابی کہانی گھڑی کہ وہ تو ذمہ دار شخص تھا جو تعلق ختم کرنے گیا تھا۔ صحیح۔ یہ ای میل صرف اس کی کہانی میں سوراخ نہیں کرتی، یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس کا پورا عوامی دفاع ایک سوچا سمجھا ڈرامہ تھا جو اس وقت بنایا گیا جب وہ پرائیویٹ میں وہی تعلقات نبھا رہا تھا جن سے وہ عوام میں انکار کر رہا تھا۔ اور بکنگم پیلس میں مدعو کرنے والی بات بھی تو ہے۔ جی، ان ای میلز میں تو یہاں تک ذکر ہے کہ ایپسٹین کے ہاؤس اریسٹ ختم ہونے کے صرف 1 ماہ بعد اسے بکنگم پیلس میں ایک تقریب کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ اور یہ سلسلہ صرف تصاویر تک محدود نہیں ہے نا؟ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ میں ایک اور پریشان کن تفصیل ہے۔ جی، 2010 میں ایپسٹین نے اینڈریو کو ای میل کی کہ وہ ایک 26 سالہ خوبصورت اور قابل اعتماد روسی خاتون کی اس سے ملاقات کا انتظام کر رہا ہے، جس پر اینڈریو نے جواب میں خوشی کا اظہار کیا۔ اب اس نقطے پر ذرا رکتے ہیں۔ یہ صرف ایک اور نام نہیں ہے، یہ ای میل تعلقات کی نوعیت کو بدل دیتی ہے۔ یہاں ایپسٹین صرف ایک دوست نہیں ہے، وہ اینڈریو کے لیے ایک سہولت کار، ایک بروکر کے طور پر کام کر رہا ہے، اور وہ بھی اپنی سزا کے بعد۔ بالکل۔ خوبصورت اور قابل اعتماد جیسے الفاظ کا استعمال انتہائی سرد اور لین دین والا ہے۔ یہ تعلق کو دوستی سے ہٹا کر کسی بہت زیادہ مکروہ اور آپریشنل چیز میں بدل دیتا ہے۔ اور اس ای میل کے صرف 2 ماہ بعد ہی اینڈریو نیو یارک گیا، ایپسٹین کی حویلی میں ٹھہرا
اور ان کی وہ بدنام زمانہ تصویر کھینچی گئی جب وہ سینٹرل پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ وہی دورہ جس کے بارے میں اس کا دعویٰ تھا کہ وہ تعلقات ختم کرنے گیا تھا۔ ای میلز، تصویریں اور یہ دورہ، یہ سب مل کر اس کے دفاع کی دیوار کو مکمل طور پر مسمار کر دیتے ہیں۔ تو ایک طرف تو اس کے اپنے الفاظ اور عمل کا تضاد ہے، لیکن کہانی کا دوسرا حصہ جو بی بی سی کی رپورٹ سے سامنے آیا ہے، وہ اس معاملے کو ذاتی شرمندگی سے اٹھا کر شاہی محل کی دہلیز تک لے آتا ہے، اور یہ واقعی سنگین ہے۔ ہاں، بی بی سی کی رپورٹ ایک بالکل نئی الزام لگانے والی خاتون کو سامنے لاتی ہے، اور اس کے الزامات بہت ہی مخصوص ہیں۔ بہت زیادہ مخصوص۔ یہ خاتون، جن کی نمائندگی وکیل بریڈ ایڈورڈز کر رہی ہیں، جو ورجینیا جوفری کی بھی وکیل تھیں۔ اچھا، وہی وکیل۔ جی، وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ 2010 میں ایپسٹین نے انہیں اینڈریو کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے برطانیہ بھیجا تھا۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ یہ وکیل اس کیس کی پیچیدگیوں کو اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ ان کا اس کیس سے منسلک ہونا اس الزام کو بہت وزن دیتا ہے۔ اور جو بات اس الزام کو پچھلے تمام الزامات سے الگ کرتی ہے، وہ ہے مقام۔ بالکل، مبینہ طور پر یہ واقعہ رائل لاج میں پیش آیا، جو ونسر میں اینڈریو کی سرکاری رہائش گاہ ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ شاہی خاندان کی کسی رہائش گاہ کے اندر جنسی زیادتی کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس نکتے کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ برسوں سے تنقید محل سے باہر اس کی دوستیوں اور سرگرمیوں پر تھی۔ یہ الزام اس غلاظت کو محل کی دیواروں کے اندر لے آتا ہے۔ یہ علامتی طور پر بہت بڑا دھچکا ہے۔ جی، یہ صرف اینڈریو کی ذاتی غلطی نہیں رہ جاتی، یہ شاہی ادارے کی حرمت پر حملہ بن جاتا ہے۔ اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ خاتون کا دعویٰ ہے کہ اینڈریو کے ساتھ رات گزارنے کے بعد اگلے دن انہیں بکنگھم پیلس کا دورہ کروایا گیا اور چائے بھی پلائی گئی۔ یہ تفصیل، یہ بہت ہی بے باکانہ ہے۔ یہ طاقت کے مظاہرے جیسا لگتا ہے، جیسے کہ دیکھو ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مطلب کسی کو مروب کرنے کی کوشش؟ یہ ایک نفسیاتی حربہ ہو سکتا ہے، جسے گرومنگ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کسی کو شاہی شان و شوکت دکھا کر مروب کرتے ہیں، اسے خاص محسوس کرواتے ہیں تاکہ وہ خاموش رہے۔ بی بی سی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ان دعووں کی تصدیق مشکل ہے۔ جی، کیونکہ خاتون کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی، لیکن یہ تفصیلات اتنی واضح ہیں کہ انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک پیٹرن کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور اس کو بڑے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ورجینیا جوفری کا کیس، 12 ملین پاؤنڈ کا تصفیہ، اور پھر پچھلے سال ان کی موت، وہ کہانی اپنے آپ میں ایک المیہ تھی۔ بالکل، اور اب یہ نیا الزام اس میں ایک اور تاریک باب کا اضافہ کرتا ہے۔ وکیل بریٹ ایڈورڈز اس نئی موخلا کی طرف سے ایک اور دیوانی مقدمہ دائر کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اینڈریو کے لیے یہ طوفان ابھی تھما نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اور اس سب کا اثر صرف اینڈریو پر نہیں بلکہ پورے شاہی خاندان پر پڑ رہا ہے۔ وہ اس سے کیسے نمٹ رہے ہیں، یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ ہاں، ہم جانتے ہیں کہ اس سے اس کے فوجی خطابات اور شاہی سرپرستی چھین لی گئی ہے، اور اسے رائل لاج سے نکالنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ بظاہر تو یہ احتساب کی طرف ایک قدم لگتا ہے۔ شاہی خاندان یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کارروائی کر رہے ہیں۔ لیکن بریٹ ایڈورڈز کا تجزیہ جو بی بی سی کی رپورٹ میں ہے، وہ اس پر ایک بالکل مختلف روشنی ڈالتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کا الٹا اثر ہوا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ ایڈورڈز کا ترک یہ ہے کہ اینڈریو سے اس کے خطابات اور آمدنی کے ذرائع چھین کر شاہی خاندان نے نادانستہ طور پر اسے متاثرین کو معاوضہ نہ دینے کا ایک بہانہ فراہم کر دیا ہے۔ مطلب اب اینڈریو کہہ سکتا ہے میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ جی بالکل، ایڈورڈز کے مطابق شاہی خاندان نے عوامی سطح پر خود کو بچانے کی کوشش کی، لیکن عملی طور پر انہوں نے متاثرین کے لیے انصاف کے راستے کو مزید مشکل بنا دیا۔ واہ، یہ احتساب اور سزا کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے۔ کیا صرف ٹائٹل چھین لینا کافی ہے اگر اس سے متاثرہ کو مالی انصاف ملنے میں رکاوٹ پیدا ہو؟ یہ شاہی خاندان کے لیے ایک بہت مشکل صورتحال ہے۔ وہ جو بھی کریں تنقید کا نشانہ بنتے ہیں، اور پھر اس اسکینڈل کا اثر خاندان کے اندرونی تعلقات پر بھی پڑا ہے، جو کہ اس کہانی کا انسانی پہلو ہے۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ میں اس کا ذکر ہے۔ ایک طرف شہزادی بیٹرس، جی، انہیں حال ہی میں اپنے والد کے ساتھ گھوڑ سواری کرتے دیکھا گیا، جو عوامی سطح پر حمایت کا ایک واضح اشارہ ہے۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ اس کی بیٹیاں کس صورتحال سے گزر رہی ہوں گی۔ ایک طرف باپ سے محبت اور وفاداری،
اور دوسری طرف ان خوفناک الزامات کا بوجھ، بیٹرس کا عوامی طور پر ساتھ دینا خاندانی یکجہتی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے ان کے اپنے امیج کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف چھوٹی بیٹی شہزادی یوجینی کے بارے میں کچھ اور اطلاعات ہیں۔ جی، ایسی غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے فاصلہ اختیار کر لیا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ صرف ایک خاندانی اختلاف نہیں ہے، یہ ایک عالمی سٹیج پر کھیلا جانے والا ڈرامہ ہے۔ یوجینی کا فاصلہ خود کو بچانے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ یہ تسلیم کرنا ہو سکتا ہے کہ اس اسکینڈل کا سایہ بہت لمبا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس بحران کی جڑیں خاندان کے اندر کتنی گہری ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم دو محاذوں پر پیش رفت دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف نئی ای میلز اینڈریو کے عوامی دفاع کو مکمل طور پر تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس کا ایپسٹین سے رابطہ نہ صرف جاری تھا بلکہ دوستانہ اور فعال تھا۔ اور دوسری طرف ایک نئی الزام لگانے والی خاتون شاہی رہائش گاہ کے اندر پیش آنے والے ایک انتہائی سنگین اور مخصوص الزام کے ساتھ سامنے آئی ہے، جس نے اسکینڈل کو ایک نئی اور خطرناک سطح پر پہنچا دیا ہے۔ بنیادی تضاد اینڈریو کے عوامی بیانات اور ان دستاویزات سے سامنے آنے والے ٹھوس شواہد کے درمیان کا فرق ہے۔ 2019 کے انٹرویو میں اس نے جو کہانی دنیا کو سنائی تھی، وہ اب ان نئی دستاویزات کی روشنی میں ریت کے محل کی طرح بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بالکل، ہر نئے انکشاف کے ساتھ سچائی کی تصویر زیادہ واضح اور زیادہ بھیانک ہوتی جا رہی ہے۔ جی، اور یہ ہمیں آج کے آخری نقطے پر لاتا ہے، جو سامعین کے لیے ایک سوچ طلب سوال ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ جو دستاویزات جاری ہوئی ہیں، یہ تو محض ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ لاکھوں دستاویزات ہیں جن میں 2000 سے زیادہ ویڈیوز اور 1,80,000 تصاویر شامل ہیں۔ یہ تو صرف شروعات ہے۔ اور ان فائلوں میں صرف اینڈریو کا نام نہیں ہے، ایلن مسک اور بل گیٹس جیسے دیگر طاقتور لوگوں کا بھی سرسری ذکر ہے۔ یہ کیسز کے معاملے میں الزامات کی سختی سے تردید کی گئی ہے، لیکن صرف نام کا آنا ہی بہت کچھ کہتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، جب یہ تمام فائلیں سامنے آئیں گی تو جیفری ایپسٹین کے گرد بنے طاقت اور اثر و رسوخ کے کن نیٹ ورکس کا انکشاف ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک شہزادے کی نہیں، یہ عالمی اشرافیہ کے ایک پورے نظام کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ اور اس سے جڑا ایک اور سوال یہ ہے کہ یہ معلومات ایک ساتھ کے بجائے قسطوں میں کیوں جاری کی جا رہی ہیں؟ کیا یہ محض ایک قانونی طریقہ کار ہے، یا پھر یہ کہانی کے اثر کو کنٹرول کرنے اور ایک ہی بڑے دھماکے سے بچنے کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے؟